إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کی شان دلائل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو اہل بیت کے شان میں غلو کا شکار ہے اور جھوٹی احادیث، من گھڑت روایات کے ذریعے اہل بیت کا جو مقام ہے، جو شان ہے، اس سے بڑھا کر ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو من گھڑت روایات کے ذریعے، جھوٹی احادیث کے ذریعے اہل بیت کے مقام کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک گروہ ہے جن کا عقیدہ صرف اہل بیت کے حوالے سے ہی نہیں، بلکہ تمام صحابہ کے بارے، دین اسلام کے ہر نقطے میں عقیدہ اعتدال ہے۔ نہ وہ افراد کو اچھا سمجھتے ہیں،
نہ تفرید کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کے حوالے سے بھی ان کا یہی منہج ہے کہ ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے وہ اقوال، وہ فکر جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، وہی کافی ہیں۔ غلو کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، لوگو انما ہلک من کان قبلکم فی الغلو، لوگو تمہیں پتہ ہے سابقہ قومیں کیوں برباد ہو گئی؟ ان کی بربادی کا مرکزی سبب غلو تھا۔ غلو کا معنی ہے کسی کو اس کے مقام سے اور آگے لے جانا۔ اس کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس واللہ ما احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، لوگو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو مجھے اللہ نے مقام دیا ہے تم مجھے اس مقام سے اور آگے لے جاؤ۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ اس سے آگے لے جانا خود نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، بلکہ ایک موقع پر ایک فنکشن میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اس قبیلے کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں عربی میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ جس وقت ان بچیوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، لوگوں ہمارے درمیان ایک نبی بھی ہیں جو آنے والے کل کے بارے جو حالات ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، کل کے حالات بھی جانتے ہیں۔ اب چونکہ کل کا علم ایک اللہ کو ہے، عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ جملہ جو ان بچیوں نے کہا اس میں نبی علیہ السلام کا جو مقام تھا اس میں اضافہ تھا، اس لیے ایک دم نبی علیہ السلام نے اس جملے کو برداشت نہیں کیا اور آپ نے ٹوک دیا، میں دعیہا وقولی ما کنت تقولین، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اس کو اٹھا دو، ہاں اس سے پہلے جو تم کہہ رہی تھی وہ کہو، جس میں مجاہدین کی تعریف تھی، شہداء کی شان تھی، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تر امتیاز جماعت اہل حدیث کا ہے کہ وہ دین اسلام کے ہر مسئلے میں اعتدال کے قائل ہیں، نہ افراد کو اچھا سمجھتے ہیں
نہ تفرید کو، نہ ہی غلو کو اچھا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی جھوٹی روایات کے ذریعے کسی شخصیت کے مقام کو کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ منہجی باتیں ہیں جو بار بار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج جس نقطے پر گفتگو کرنی ہے اس کی میں ضرورت نہیں سمجھتا تھا کہ بالکل باریک باتوں کو عوام الناس کے سامنے لایا جائے، لیکن ہم لوگ بر صغیر پاک و ہند کا ایک حصہ ہیں۔ یہ پٹی بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتی ہے، اور یہاں عرصہ دراز تک غلو کا، تصوف کا حملہ رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے جو کسی ایک نقطے پر تحقیق کر کے ان فتنوں سے نجات پا کر راہ مستقیم پر آئے ہیں۔ کسی ایک نقطہ ان کے دماغ میں بیٹھا اور وہ حق کی طرف آ گئے۔ آنے کے بعد ماضی کی باتیں جو ان کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں وہ آئے دن اپنے اپنے حلقے کے امام کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جواب چاہتے ہیں۔ تو میرا بھی ایک حلقہ ہے جہاں 40 سال سے زائد عرصے سے میں دوستوں کے ساتھ منسلک ہوں، اور میں جانتا ہوں ایک بہت بڑی تعداد ان فتنوں سے نجات پا کر یہاں آئی ہے، اور آئے دن اس طرح کے سوالات اشکالات کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر ان کو جواب دے دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ایک ترتیب چل پڑی ہے تو ترتیب میں لازمی سمجھا اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ اکثر دوست ماضی میں یہ کہتے رہے، اور بالخصوص جب سے میں نے اہل بیت کی عظمت کو شروع کیا ہے، کئی ایک دوستوں نے مجھے کان میں کہا، شیخ صاحب اس نقطے کی بھی وضاحت کریں، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ کیا ہے؟ کہا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت، ان کا گھرانہ، لیکن ہم نے ماضی میں اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ حسن روزانہ ایک شادی کرتا تھا اور روزانہ ایک بیوی کو طلاق دیتا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ تو ایک دیندار گھرانے کا فرد تھا، وہ تو متقی تھا۔ یہ کام تو کسی عیاش آدمی کا ہوتا ہے، روزانہ نکاح کرنا، روزانہ طلاق دینا۔ چونکہ اس طرح کی کچھ من گھڑت روایات تھی، میں جانتا تھا۔ آج سب سے پہلے ان جھوٹی روایات میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگرچہ میں نے کہہ دیا ہے اس عنوان کو عوام الناس کے سامنے لانا یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن بسا اوقات مجبوریاں بن جاتی ہیں، ساتھیوں کو اصرار ہوتا ہے، لہذا حقائق کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، نتیجے تک انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے۔
تیسری صدی ہجری میں ایک شخص گزرا ہے، اس کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ رات کو جب وہ بستر پہ سوتا تھا، شیطان ساری رات اس کو جھیٹے جھوٹے بنا بنا کر قصے سناتا تھا اور صبح کو وہ عوام کے سامنے لاتا تھا۔ دلچسپ واقعات ہوتے، عجیب و غریب قصے ہوتے، روز لوگ محسوس ہوتے، محظوظ ہونے کے لیے لوگ آتے۔ اس شخص کا نام ہے علی بن عبداللہ البصری، اس کا تعلق تیسری صدی ہجری سے ہے۔ یہی وجہ ہے محدثین نے بارہا کہا کہ چند ایک صحیح احادیث کی آڑ میں یہ جو کچھ جھوٹ سناتا ہے اس سے بچو۔ ابن عدی نے کہا یہ چوٹی کا ضعیف انسان ہے۔ لسان المیزان کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ میزان الاعتدال میں تو یہ ہے قدم تنا مسلم من روایت عنہ، امام مسلم جیسے محدث نے کہا لوگو اس علی بن عبداللہ البصری سے بچ کے رہو، جھوٹے واقعات جھوٹے قصے سناتا ہے۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں آج بھی ایک مصنف کی کتاب کو اس انداز میں پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے روحانیت کا یہ خزانہ ہے، روحانیت کا خزانہ ہے، جھوم جھوم کے پڑھا جاتا ہے، سر جھکا کر سنا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قوت القلوب، ابو طالب مکی کی ہے۔ آج بھی جو لوگ تصوف کی زد میں ہیں اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس طرح وہ قرآن کریم کو بھی نہیں پڑھتے۔ اس ابو طالب مکی نے اپنی اس کتاب میں، چونکہ بہت بڑا خطیب تھا، بہت بڑا واعظ تھا اور بڑا اپنے آپ کو متقی اور زاہد سمجھتا تھا، بہت بڑا ایک حلقہ تھا اس کا، یہاں کہوں لوگوں کسی کی چرب زبانی پر مت جایا کرو۔ آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس طرح کے واعظین کے فطروں کی زد میں ہیں، اس طرح کے جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، من گھڑت احادیث سنانے والے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ جب ان کا خالی اعلان ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ موجود ہیں، لہذا حقائق کی طرف جایا کرو، مزاج بناؤ، اپنا مزاج بناؤ، حقائق کو سننا، حقائق کو سمجھنا۔ کہانیوں کا دار ختم، آج تحقیقی دور ہے۔ اس ابو طالب مکی نے صرف ایک نقطہ لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ لوگ حسن بن علی کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے، اس نقطے کو سمجھانے کے لیے کتنا جھوٹی روایات گھڑی، کتنی جھوٹی روایات گھڑی۔ مثلا ابو طالب مکی نے ابھی اپنی اس کتاب میں کہا تزوج حسن بن علی 250 کہ حسن بن علی نے
250 شادیاں کی تھی۔ آگے وجہ بتائے گا، حکمت بتائے گا۔ 250 نکاح کیے۔ وکیلا ثلاثمیا، اور کہا یہ بات بھی مجھ تک پہنچی ہے کہ 350 نہیں، پورے 300 شادیاں کی تھی، 300 شادیاں کی تھی۔ ایک روایت لکھتا ہے ربما عقد اربعۃ وربما طلق اربعۃ۔ ابھی یہ تمہید ہے حسن بن علی کے اوپر، کہتا ہے ایسے بھی دن گزرے ہیں کہ صبح کو اٹھا اور چاروں بیویوں کو طلاق دیتا، اور ایسے بھی دن ہیں کہ ایک دن میں 4 شادیاں کی۔ ایک جگہ کہتا ہے حسن بن علی کے ان نکاحوں کو دیکھ کر، ان طلاقوں کو دیکھ کر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اتنا تنگ آ گئے، اتنا پریشان ہو گئے، لوگوں کو اپنے بیٹے سے متنفر کرنے کے لیے شادیوں کے حوالے سے، رشتے نہ دینے کے متعلق ٹاپک اٹھایا اور ممبر پہ خطبہ دیا۔ کیا کہا؟ لا تزوج الحسن، یہ اس کتاب کے سارے حوالے ہیں۔ جو تصوف کی سب سے بڑی کتاب کہلاتی ہے۔ آج بھی صوفیہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کتاب سے کیا محبت رکھتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ خطبہ دیا، فرمایا لوگو لا تزوج الحسن، آج میں تمہیں منع کر رہا ہوں، اگر کسی سے اس کی بہن کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے، عزیزہ کے حوالے سے حسن رشتہ مانگے، لا تزوجوہ، نہیں دینا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس حسن نے کیا حاصل کر رکھا ہے، نکاح پہ نکاح، طلاقوں پہ طلاقیں۔ خبردار۔ ابو طالب مکی لکھتا ہے کہ سیدنا علی نے پورا خطبہ دیا، خطبے کے دوران ہمدان قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہو گیا، ہمدان قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا واللہ یا امیر المومنین لننکحنہ، اے امیر المومنین، یہ نہیں گویا سید علی کی بغاوت میں کھڑا ہو گیا۔ ان واقعات کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اے امیر المومنین، میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں، یہ شخص کون تھا؟ قال لہ رجل من ہمدان، ہمدان قبیلے کا یہ آدمی تھا۔ آپ منع کریں یا نہ کریں، آپ ہمیں روکیں یا نہ روکیں، آپ کا روکنا، آپ کا منع کرنا ایک سائڈ پہ، حسن جس بھی بچی پر، ہماری جس بھی بیٹی پر، بہن پر ہاتھ رکھے گا، اشارہ کرے گا، ہم اس کے ساتھ نکاح کرا دیں گے، ہم ان کو دیں گے۔ حسن کو ہم منع نہیں کریں گے۔
تو آگے لکھتا ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ لوگ اس قدر میرے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، ہمدان قبیلے والے اتنا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے بھلے روزانہ طلاقیں دے، پرواہ نہیں، ہم اپنی بہنوں کے، اپنی بیٹیوں کے رشتے حسن کو دیں گے۔ کیوں؟ کم از کم حسن کی بیویوں کی فہرست میں ہماری بچیوں کو نام تو آ جائے گا، ہم دیں گے۔ تو آگے ابو طالب مکی لکھتا ہے کہ جب سیدنا علی نے دیکھا تو منبر پہ خوش ہو کر فی البدی ایک شعر پڑھتے ہیں، فی البدی ایک شعر پڑھتے ہیں۔ کون؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو گئے، لو کنت بوابا علی باب الجنہ، لو کنت بوابا علی باب الجنہ لقلت لحمدانہ ادخلوا بسلام۔ کاش قیامت کے دن جنت کے دروازے پر میری ڈیوٹی ہوتی تو میں ہمدان قبیلے کا استقبال کرتا۔ اگر میری ڈیوٹی ہوتی جنت کے دروازے پر قیامت کے دن تو ہمدان قبیلے کے لوگ جب آتے میں ان کا استقبال کرتا، جن کے دل میں میرے بیٹے کا اس قدر احترام اور مقام ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا، اب جو بات بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 250 یا 300 نکاح کیے اور طلاقیں دی۔ نکاح میں احترام ہوتا تھا اور طلاق میں ایثار ہوتا تھا۔ آپ بات کو سننا، نکاح کرنے میں احترام ہوتا تھا اور طلاق دینے میں ایثار ہوتا تھا۔ کس طرح کا احترام، کس طرح کا ایثار، وہ اس کی بڑی مثالیں دیتا ہے۔ مثلا ایک مثال اس نے یہ دی ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن بن علی سے کہا، اے حسن، میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ تمہیں دے دوں تاکہ تو میرا داماد بن جائے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس ابو طالب مکی نے تو بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، یہ مثال کے طور پر کہ کس طرح احترام تھا اور کس طرح ایثار تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عبد الرحمن نے کہا، حسن، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا سسر بن جاؤں، تو میرا داماد بن جائے، اپنی بیٹی حفصہ کا تمہیں رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ اب احترام تھا، سیدنا حسن کیسے انکار کرتے، عبد الرحمن کو کیسے انکار کرتے؟ کیوں؟ عبد الرحمن کس کا بیٹا ہے؟ ابو بکر صدیق کا رضی اللہ۔ اس گھرانے کو کیسے انکار کرتے؟ عبد الرحمن سے کیسے کہتے کہ میں آپ کا داماد نہیں بننا چاہتا، آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا؟ یہ احترام ہے۔ احترام میں حفصہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اگلے دن سیدنا حسن کے بارے کہا، اس کو پتہ چلا کہ میں نے کل عبد الرحمن کی بیٹی کے ساتھ جو نکاح کیا ہے، پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ تو منظر شادی کرنا چاہتا تھا، بڑی زیادتی ہو گئی مجھ سے، منظر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا دل دکھایا، اس کو تکلیف پہنچائی،
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب منذر کون ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا ہے۔ کیوں؟ زبیر کا بیٹا ہے، اور زبیر نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہے، رشتے میں بھتیجا لگتا ہے۔ اب ایثار میں حفصہ کو طلاق دے دی۔ وہ احترام تھا، یہ ایثار تھا۔ عبد الرحمن کے احترام میں شادی کی، زبیر بن منذر بن زبیر کے ایثار میں اس کو طلاق دے دی۔ آگے یہ بات بھی ایک لمبی بیان کر دی کہ جب عدت ختم ہوئی تو سیدنا حسن نے منذر سے ملاقات کی کہ میں نے جو طلاق دی ہے وہ تیری وجہ سے دی ہے، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تو اس سے محبت کرتا ہے، اب نکاح کا پیغام بھیج۔ منذر نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حفصہ نے کہا تیری وجہ سے مجھے حسن نے طلاق دی ہے، اب ساری زندگی بیٹھی رہوں گی، تیرے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ پھر حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیا عاصم نے۔ عاصم کون ہے؟ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے۔ نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو کتنی گھٹیا بات اس میں یہ بھی لکھی اس نے کہ منذر نے کہا ٹھیک ہے تو نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا اور عاصم کو تو نے ترجیح دی، اب تیرا بھی جہاں نکاح ہوگا میں تجھے بدنام کروں گا۔ منذر نے حفصہ پر الزام لگا دیا۔ جس وقت عاصم کو پتہ چلا عمر بن خطاب کے بیٹے کو اس الزام کا، اس نے طلاق دے دی۔ جب طلاق ہو گئی تو حفصہ کے خاندان والوں نے کہا یہ ہے تو جھوٹا، اس وقت معاشرے میں سچا ہے، تو ہے سچی لیکن معاشرے میں تو گندی ہو گئی، اب ہمارا مشورہ ہے تو منذر کے ساتھ نکاح کر لے تاکہ اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے اور تیری حقانت آ جائے کہ اگر وہ سچا ہوتا تو جو بات اس نے کہی ہے اس نے کیوں نکاح کیا۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ حفصہ نے منذر کے ساتھ نکاح کر لیا۔ آگے ایک طویل داستان ہے، میں آپ کو کیا سناؤں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس شخص نے جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، من گھڑت روایات پیش کی جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آئیے حقائق کی طرف، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کم از کم یہ نقطہ تو مکمل ہو جائے جسے گزشتہ جمعہ رکھنا تھا، لیکن وقت کو مختصر دیکھ کر میں نے اس کو پیش نہ کیا۔ پہلی بات یہ سنیے، اہل حدیث کا منہج نوٹ کرو، فکر اہل حدیث، منہج اہل حدیث، عقیدہ اہل حدیث، اہل بیت کے حوالے سے مزاج اہل حدیث نوٹ کیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ اپنے والد کے فرما بردار تھے۔ کان بارن بے ابی، کان بارن بے ابی لا یخالفہ ولا یاسی امرہ۔ یہ محدثین کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیدنا حسن کے بارے محدثین کا مزاج کیا ہے؟ فرماتے کان بارن بے ابی، سیدنا حسن ساری زندگی جب تک سیدنا علی زندہ رہے، زندگی میں کبھی ایک موڑ پر بھی سیدنا حسن نے اپنے والد کی نافرمانی نہیں کی۔ سیدنا علی ان کو منع کرتے،
وہ یہ کام کرتے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کام ہی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ، سیدنا علی نے کبھی منبر تو دور کی بات ہے، منبر تو دور کی بات ہے، کبھی نچلی چھوٹی نچلے سطح کی نجی مجلس کو بولتے ہیں، نجی مجلس میں بھی کبھی انہوں نے اپنی اولاد کی اولاد کے بارے عوام کو باغی نہیں بنایا تھا، اپنی اولاد کے خلاف کبھی عوام کو نہیں اکسایا تھا، کسی بھی حوالے سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ وہ بھی فرمانبردار اور سیدنا علی بھی اپنی اولاد پر حد درجہ شفیق تھے اور مہربان تھے۔ ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ 1% بھی تعلق نہیں ہے، یہ محض من گھڑت قصے ہیں، عوام کو محظوظ کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں عوام سیدنا حسن سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنا احترام کرتی تھی۔ اس کے لیے قرآن و حدیث کم تھا، عوام تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتی تھی اس حوالے سے کہ محمد مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ حسن حسین کے ساتھ امت روز اول سے لے کر قیامت تک محبت کرتی آئی ہے، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ جنت کے وہ 2 پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام حسن حسین کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر بوسے لیا کرتے تھے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگو میرا حسن میرا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ باتیں معمولی ہیں، یہ باتیں کوئی کم ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو اٹھاتے، ابو بکر صدیق جیسی شخصیت دے کر فرماتی تھی اے بچوں اللہ نے تمہیں بہترین سواری دے دی۔ نبی علیہ السلام کے کندھوں پر دیکھ کر، حسن کو حسین کو دیکھ کر ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے اللہ نے تمہیں بہترین سواری دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ابو بکر نعم الراکب و نعم المرکوب، سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھے ہیں۔ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، مقام کو بیان کرنے کے لیے یہ باتیں کم ہیں؟ ضروری ہے جھوٹے قصے اور کہاوتیں قوم کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ہاں قدرے روٹین کسے قدرے زیادہ ان کے نکاح ہیں۔ میں نے مکمل انصاف کے ساتھ جب تحقیق کی میں اس نتیجے پر پہنچا جو صحیح روایات سے بات ثابت ہے وہ یہ ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً 11 یا 12 شادیاں کی تھیں۔ اس میں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں 8 کو یا 7 کو طلاقیں بھی ہو گئی۔ یہ روٹین آج بھی ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے کہ 10-12 کو 300 میں لے جائیں۔ میری تحقیق کے مطابق ٹوٹل تقریباً 20 بچے ہیں۔ ان کی بیویوں کو، ان کے ان بچوں کو اصحاب السیر والے نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتب میں بیان کیے ہیں۔ جو یہ 300 کہتے ہیں
نہ انہیں نام یاد ہیں، نہ نام یاد ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔